وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ پچھلے دونوں درسوں کے اندر اسلامی آداب اور اخلاق سے متعلق گفتگو ہوئی تھی۔ جن آداب کو اختیار کرنا اور خود کو ان سے آراستہ اور پیراستہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ان آداب سے متعلق پچھلے دونوں درسوں کے اندر گفتگو ہوئی۔ آج کے اس درس میں ان چیزوں سے آگاہ کیا جائے گا اور ان سے متنبہ کیا جائے گا جن سے اپنے آپ کو بچانا اور دور رہنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ یہ وہ گناہ ہیں جنہیں شریعت نے کبیرہ گناہ کہے ہیں، اور گناہ جو ہے یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک بڑے گناہ ہوتے ہیں اور ایک چھوٹے گناہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ بڑے گناہوں سے خود کو بچانا اور خود کو دور رکھنا یہ ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اور اس سلسلے میں جو ہے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان الناس یسألون النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی، کہ لوگ جو ہے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلائی کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برائی کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں میں اس کے اندر واقع نہ ہو جاؤں۔ تو ہمارے لیے گناہ کو جاننا بھی ضروری ہے تاکہ ہم اس سے بچیں، کیونکہ یہ مقولہ ہے کہ کیف یتقی من لا یدری ما یتقی، کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ ہمیں کس چیز سے بچنا ہے تو ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے گناہوں کا جاننا بھی ضروری ہے تاکہ ان گناہوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اور یہ گناہ جو ہے دو طرح کے گناہ ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک کبیرہ گناہ ہے اور دوسرے صغیرہ گناہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، کہ لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ان کے نامہ اعمال کے اندر وہ چیز موجود ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹے اور بڑے گناہ جو ہے لکھے ہوئے ہیں۔ تو گناہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور گناہ بڑے بھی ہوتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں جو ہے عزت والی جگہ پہ داخل کریں گے، یعنی جنت کے اندر تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ تو چھوٹے اور بڑے گناہ دونوں گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اور خصوصی طور پہ بڑے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر بندہ جو ہے بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو جو عبادتیں کرتا ہے، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، تو ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، الجمعۃ الی الجمعہ، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، کہ پانچوں وقت کی نمازیں اور ایک جمعے کے بعد دوسرے جمعے کی نماز پڑھنا، اور رمضان کے بعد میں دوسرے رمضان کے روزے رکھنا اپنے بیچ کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ شرط یہ ہے اذا اجتنب الکبائر، کہ بندہ جو ہے بڑے گناہوں سے بچے۔ تو اگر بڑے گناہوں سے بچتا ہے انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ان نیکیوں کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم وہ جانیں کہ یہ گناہ، یہ ہلاکت میں ڈالنے والے گناہ کیا ہیں۔ ان میں 7 گناہ ایسے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 گناہوں کا تذکرہ ایک ہی حدیث کے اندر کیا۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 جو ہے ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ پھر اس کے بعد میں صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وما ہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ گناہ کیا ہیں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. یہ 7 گناہ جو ہیں یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو اور ناحق کسی کا قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، والتولی یوم الزحف اور میدان سے، لڑائی کے میدان سے بھاگ جانا، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات اور مومنہ عورتوں کے اوپر الزام لگانا جو کہ اس سے بری ہیں اور غافل ہیں، جنہیں کہ اس کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں. تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ شرک ہے. اور اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اوپر غور کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، جن کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے بارے میں کہا کہ یہ امت ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی انہیں جو ہے امام اور پیشوا بنایا، پھر بھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے اور میری اولاد کو جو ہے بت پرستی سے بچا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام جب دعا کر رہے ہیں تو ہمارے لیے دعا کرنا نہایت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں اور ہماری اولاد کو اور ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے محلے والوں کو اور سارے مسلمانوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ تو شرک پرستی سے بچا، شرک سے بچا. اور جو لوگ اسلام کی اہمیت کو سمجھتے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہیں اسلام کی ہدایت دے اور ان کے سامنے اسلام کی خوبیوں کو واضح کر دے. تو اس طریقے سے یعنی بڑے گناہوں سے خود کو بچانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں بڑے گناہوں سے بچا، بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور یہ گناہ جو ہے، جو بڑے گناہ جو ہیں، یہ صرف یہی 7 نہیں ہیں بلکہ بے شمار ہیں. ایک حدیث کے اندر آتا ہے یعنی ان گناہوں کے علاوہ بھی یہ جو 7 جن کا ابھی تذکرہ ہوا ہے، ان کے علاوہ بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ضرور ہمیں بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا، والدین سے رشتے کو توڑنا، ان کی نافرمانی کرنا. وَكَانَ مُتَّكِيًا فَجَلَسَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لیٹے ہوئے تھے، پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَهَادَةُ الزُّورِ او قول الزور، کہ جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کہنا. فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکررها حتی قلنا لیتہ سکت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جو ہے ان الفاظ کو دہرانے لگے، یعنی ان کی شدت کو بیان کرنے کے لیے، ان سے لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ کتنا زیادہ خطرناک ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے. اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان الفاظ کو دہراتے رہے حتی قلنا لیتہ سکت، یہاں تک کہ ہم نے یہ آرزو کی کہ کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے. تو یہ گناہ جو ہے جو بھی گناہ جو ہیں، جو بڑے گناہ ہیں، ان سے بچنا جو ہے ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور یہ بڑے گناہ جو ہیں صرف یہی 7 یا 9 نہیں ہیں بلکہ ان کے علاوہ بھی ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ یہ 70 کے قریب ہیں، بلکہ 70 سے بھی زائد ہیں. تو ہر وہ گناہ، یعنی علماء کرام کہتے ہیں کہ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کے کرنے پہ لعنت بھیجی گئی ہو، یا جس کے کرنے والے کو جہنم کی دھمکی دی گئی ہو، یا جس کے کرنے والے پہ جنت کو حرام کیا گیا ہو، یا اسی طریقے سے جس کے کرنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا کی دھمکی دی گئی ہو، یا اسی طریقے سے یہ کہا گیا ہو کہ لیس منا، کہ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ان گناہوں کو کرنے والا ہم میں سے نہیں، یا جس سے ایمان کی نفی کی گئی ہے. تو یہ سارے کے سارے جو ہے بڑے گناہ ہیں. ان گناہوں سے بچنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور ان میں سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ شرک ہے. اور شرک کے بارے میں بار بار گفتگو ہوئی کہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ یہ وہ گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بغیر توبے کے انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک مقرر کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو انہیں معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ میرے بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک سے ہمیں منع کرتے ہوئے کہا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مقرر نہ کر، فتقعد مذموما مخذولا، اگر ایسا کیا تو جو ہے ذلیل و خوار ہو کر اور بےکس ہو کر بیٹھے رہو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسرے گناہ اگر انسان سے واقع ہوتے ہیں شرک کے علاوہ، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو بغیر سزا دیے بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ اگر بغیر توبے کے بندے کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے لیے معافی نہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا گناہ جو ہے وہ ہے سحر، جادو۔ جادو جو ہے یہ سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ جادوگر بغیر کفر کیے، بغیر شرک کیے، شیطان کی اطاعت و فرما برداری کیے بغیر جادو کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو جادوگر جو ہے 4 چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ پہلی چیز وہ کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، شیطان کی پیروی کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان کتابوں کو اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے، اس سے اعراض کرتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، کہ جن لوگوں کو اہل کتاب میں سے اللہ تعالیٰ نے جن کو کتابیں دی تھیں انہوں نے ان کتابوں کو اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا، اور پھر انہوں نے کیا کیا واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولكن الشیاطین کفروا، کہ ان لوگوں نے واتبعوا ما تتلو الشیاطین، شیاطین جو ہے جو کچھ بھی سلیمان علیہ السلام کی عہد بادشاہت کے اندر جو کچھ بھی وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، ان لوگوں نے ان کی پیروی شروع کر دی، شیاطین کی پیروی شروع کر دی، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ یعنی سلیمان علیہ السلام جن کی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کا بادشاہ بنایا تھا اور ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، تو یہ بادشاہت جو ہے شرک کی وجہ سے اور سحر کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے انہیں حاصل نہیں ہوئی تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ چیز عطا کی گئی تھی۔ لیکن ہاں وہ شیاطین جو ہے جو ان کے عہد سلطنت کے اندر لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، ان شیاطین نے کفر کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، شیاطین نے جو ہے کفر کیا۔ کیوں کفر کیا؟ کفر کی وجہ کیا تھی؟ یعلمون الناس السحر، کیونکہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو جادو سیکھنا، جادو سکھانا، جادو کے اوپر عمل کرنا، کسی کو جادو کرانا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے شرک اور کفر ہیں، اور ان سے بچنا جو ہے ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور یہ سارے گناہوں میں سب سے عظیم ترین گناہ ہے۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی جادوگر جو ہے پکڑا گیا تو اگرچہ اس نے وہ پکڑے جانے کے بعد میں یہ کہتا ہے کہ میں نے توبہ کر لیا ہے، تو دنیا کے اندر اس کا توبہ نہیں قبول کیا جائے گا، بلکہ اسے حداً جو ہے قتل کیا جائے گا، کیونکہ جادوگر کی حد یہی ہے کہ اسے قتل کیا جائے، اس لیے کہ اس کا فتنہ اور فساد جو ہے دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ وہ لوگوں کے درمیان جو ہے جادو کے بارے میں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جادو جو ہے حقیقت بھی ہے اور خیال بھی ہے، تو جو جس جادو کی حقیقت ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اسی آیت کے اندر سورہ بقرہ کی اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جادو کی حقیقت بھی ہوتی ہے، اور اس حقیقت کی وجہ سے جادوگر جو ہے وہ میاں اور بیوی کے درمیان تفریق بھی، جدائی بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو اور یہودی جو ہے اس طرح کی چیزیں سیکھا کرتے تھے کہ جس کے ذریعے سے جو ہے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی کر دیں۔ تو جادو جو ہے یہ انسان کو قتل بھی کر دیتا ہے، اور جادو جو ہے انسان کے مال کو بھی ختم کر دیتا ہے، ضائع کرا دیتا ہے، اور اس کے نفسیات کے اوپر بھی اثر ڈالتا ہے۔ تو جادو کی حقیقت بھی ہے، اور کچھ جادو جو ہے وہ خیالی بھی ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، کہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے بیچ میں جب
مناظرہ ہوا تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں پہلے تم ڈالو، تو انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی، تو ایسا محسوس ہونے لگا کہ ان کے جادو کی وجہ سے کہ یہ رسیاں جو ہے یہ سانپ بن گئی ہیں اور یہ دوڑ رہی ہیں، ان کے اندر جو ہے حرکت ہو رہی ہے۔ تو کچھ جادو جو ہے وہ خیالی ہے، لیکن کچھ جو ہے وہ حقیقی ہیں، اور جو جادو حقیقی ہیں اس کی تاثیر جو ہے انسان کے اوپر ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ موت کا سبب بھی جادو بن جاتا ہے، اور میاں اور بیوی کے درمیان جو ہے جدائی کے سبب بھی بنتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اسی آیت کے اندر فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ ان سے جو ہے شیاطین سے یہ لوگ ایسے جادو سکھا کرتے تھے کہ جس کے ذریعے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کریں۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے صبح و شام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام جو ہے اسے 3 بار پڑھا کرتے تھے، اور فجر کے بعد اور مغرب کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار پڑھا کرتے تھے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ قل هو اللہ احد کو بھی، ان تینوں صورتوں کو ہمیں 3 بار فجر کے بعد، مغرب بعد، اور اسی طرح سے صبح کے اذکار میں سے بھی ہے اور شام کے اذکار میں سے بھی ہے، تو ان صورتوں کو ہمیں پڑھنی چاہیے، اور سوتے وقت بھی جو ہے ان صورتوں کو پڑھ کے سونا چاہیے۔ تو جادو جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس سے بچنا جو ہے ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، اس کے اندر شیطان کی اطاعت و فرما برداری بھی ہے، اور جو ہے اپنے دین سے بیزاری بھی ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا گناہ جو ہے وہ ہے قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کہ ناحق کسی کا خون کر دینا، ناحق کسی کو قتل کر دینا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا والذین یدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کہ مومنوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی غیر کو نہیں پکارتے ہیں، اور جن کا خون کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے، انہیں ناحق یہ قتل نہیں کرتے، اور جو لوگ ناحق کسی کے قتل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ جہنم بتایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، کہ جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث کے اندر ہمیں قتل و غارت گیری سے منع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن یزال المرء فی فسحۃ من دینہ، کہ انسان اس وقت تک اپنی دین کے اندر وسعت کے اندر ہوتا ہے، کشادگی کے اندر ہوتا ہے، یعنی اس وقت تک وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کو امید کرتا ہے، ما لم یصب دما حراما، جب تک کہ وہ کسی حرام خون کا ارتکاب نہیں کرتا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور اس گناہ سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ چنانچہ اسی طریقے سے ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ یعنی دوسروں کے قتل کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو بھی قتل نہ کریں، اس لیے کہ یہ بھی اسی زمرے کے اندر آتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے کا ناحق خون کریں، اور نہیں ہمارے لیے یہ جائز ہے کہ ہم جو ہے خود اپنا جو ہے خون کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، خودکشی سے اور خود اپنے آپ کو قتل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، کیونکہ ہماری جان جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اور اس امانت کے اندر خیانت کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے یتیموں کا مال کھانا یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھایا کرتے ہیں تو وہ دراصل اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں، اور یہ عنقریب جو ہے جہنم کے اندر جانے والے ہیں۔ تو یتیم جو کہ یعنی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اور جسے کسی چیز کی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی، نہ اس کے پاس اس کے والد ہوتے ہیں جو کہ اس کی مال کی اصلاح کرے، اور ایسی صورت میں جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں اگر اس کے مال کے اندر خیانت کرتے ہیں، ناجائز طریقے سے اس کا مال کھاتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے شدید ترین وعید بیان کی ہے کہ وہ لوگ دراصل یعنی آگ کو کھا رہے ہیں، اور یہ عنقریب جو ہے جہنم کے اندر جانے والے ہیں۔
تو یہ صرف کھانا یہاں پہ مقصود نہیں ہے، بلکہ کسی بھی طریقے سے ناجائز طریقے سے اگر یتیم کے مال کو استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ جس مصرف میں بھی استعمال کریں، جس کام میں بھی استعمال کریں، اگر ناجائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ان کے لیے یہ شدید ترین وعید ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کھانا، سود بھی جو ہے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سود کے بارے میں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے، اس کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ اور سود کی جو ہے خطرناکی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ سود کھانے والے اس طریقے سے کھڑے ہوں گے جس طرح سے یعنی ان کے اوپر شیطان کا حملہ ہو گیا ہو، اور شیطان کے حملے کی وجہ سے جو ہے شیطان ان کے اندر داخل ہو گیا ہو، اور شیطان کے داخل ہونے کی وجہ سے وہ خپتی ہو گئے ہیں کہ ان کا دماغ ہی کام نہ کر رہا ہو۔ اس طریقے سے جو ہے سود کھانے والوں کی حالت ہوگی۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طریقے سے کھڑے ہوں گے جس طریقے سے جو ہے شیطان کے مس کی وجہ سے، شیطان کے چھونے کی وجہ سے یا اس کے اندر داخل ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے اپنے حواس کو کھو دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی جو کہ سود کھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر آتا ہے، راوی کہتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے اور سود کھلانے والے، اسی طریقے سے سود کی کتابت کرنے والے یعنی سود کے معاملے کو جو لکھ رہے ہیں ان کے اوپر، اور اسی طریقے سے ان کی گواہی، سود کی گواہی دینے والے، سب کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ چنانچہ سود سے جو ہے خود کو بچانا اور اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور انسان اس کا نام بدل کر چاہے جو بھی نام رکھ لے، چاہے اس کا فائدہ کا نام دے یا یہ ہے کہ اس کو جو ہے پروفٹ کا نام دے، جو بھی نام رکھ لے، وہ نام کے بدلنے کی وجہ سے اس کا حکم جو ہے نہیں بدل سکتا، بلکہ اس کا جو حکم ہے، جو حرمت کا حکم ہے کہ یہ حرام ہے، وہ حرام ہی رہے گا۔ تو کھانا اور کھلانا، اسی طریقے سے اس کے اندر کسی کی بھی مدد کرنا، کسی بھی طرح سے مدد کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں، اور ایسے یعنی لوگوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ اسی طریقے سے جو چھٹا گناہ ہے جو اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا، چھٹا بڑا گناہ، وہ ہے والتولی یوم الزحف، کہ لڑائی کے میدان سے بھاگ جانا۔ لڑائی کے میدان سے بھاگنا جو ہے یہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس کے اگر کوئی انسان بھاگتا ہے تو اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی یعنی ان کے بھی جو احساسات ہیں، خیالات ہیں، وہ پست ہو جائیں گے، اور ان کے اندر بھی جو ہے وہ کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ تو لڑائی کے میدان سے بھاگنا جو ہے یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، الا یہ کہ جو ہے وہ لڑائی کے داؤ پیچ کی خاطر ایک طرف سے نکل کر دوسری طرف سے حملہ کرنا چاہے یا دوسرے لوگوں سے مدد کے لیے جائے، تو پھر ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں، لیکن لڑائی کے میدان سے بھاگنا جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور ساتواں گناہ جس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کیا، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، کہ مومنہ عورتوں کے اوپر جو کہ کسی بھی طرح کی بدکاری سے کو جانتی بھی نہیں، اس سے غافل ہیں، ان کو اس کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں، ان کے اوپر کسی طرح کا بدکاری کا الزام لگانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو یہ جو ہے وہ 7 گناہ ہیں جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث کے اندر تذکرہ کیا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے اندر، جو کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ شرک کے ساتھ ساتھ والدین کی نافرمانی و حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، وقول الزور او شہادت الزور، کی جھوٹی بات کہنا یا جھوٹی گواہی دینا، ان 2 چیزوں کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا۔ تو جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی باتیں کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی باتیں کرنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح سے والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ
اپنی عبادت و فرما برداری کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں حکم دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ تیرے رب کا یہ حکم ہے کہ صرف تو اللہ کی عبادت کر۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا کہ ہم نے انسان کو جو ہے اپنے والدین کے ساتھ بہترین حسن سلوک کرنے کا ہم نے حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر واضح طور پہ فرمایا کہ وہ عقوق الوالدین کہ والدین کی نافرمانی کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک کے ساتھ ملایا، یعنی جس طرح سے شرک جو ہے بڑا گناہ ہے، اسی طرح سے والدین کی نافرمانی کرنا بھی جو ہے یہ بڑا گناہ ہے جس سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ یعنی فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ یعنی انہیں اف تک بھی کہنا ہمارے لیے جائز نہیں، وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور نہیں انہیں ڈانٹنا جھڑکنا، یہ تو بدرجہ اولا جائز نہیں ہوگا۔ جب ہم اف نہیں کہہ سکتے تو انہیں ڈانٹ اور جھڑک کیسے سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے جو ہے کبیرہ گناہوں میں سے یعنی جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے حرام ہیں۔ اور دراصل جھوٹا جو ہے وہ یہ جھوٹ بولنے والا اور جھوٹی باتیں کرنے والا، یہ جو ہے ایک تو جس کے لیے جھوٹ بول رہا ہے اس کے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے، جس کے خلاف جھوٹ بول رہا ہے اس کے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے، اور خود اپنے اوپر بھی یعنی جھوٹ بول کر خود اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے۔ اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو مال اور جو حقوق ہڑپے جائیں گے تو اس مال کے اندر بھی جو ہے ایک طرح کی ظلم و زیادتی ہے۔ تو اس طریقے سے جھوٹا اور جھوٹی گواہی دینے والا ان ساری برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ اسی طریقے سے رشتے کاٹنا یہ بھی بڑے گناہوں میں سے، رشتے کو کاٹنا بڑے گناہوں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کو عمر کے اندر اضافے کا سبب بتایا کہ صلہ رحمی کی وجہ سے اگر بندہ جو ہے اپنے رشتے کو جوڑتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طور پہ پیش آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمر کے اندر اضافہ کرے گا، اس کے رزق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا کرے گا۔ لیکن اگر کوئی جو ہے اپنے رشتے کو توڑتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے شدید ترین وعید بھی بیان کیا ہے۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ یعنی تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم جو ہے زمین کے مالک ہو جاؤ تو پھر اسی صورت میں زمین کے اوپر فساد پھیلاؤ گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر فساد پھیلانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اور تم اپنے رشتے کو توڑو گے۔ تو زمین کے اوپر فساد پھیلانا جس طریقے سے بڑا گناہ ہے، اسی طریقے سے رشتے کو توڑنا بھی جو ہے بڑا گناہ ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے لعنت بھیجی تو ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اندھا اور بہرا کر دیا، تو گنگا اور بہرا کر دیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے یعنی رشتے کو توڑنا یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ لہذا جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رشتے کو جوڑیں اور اپنے رشتے کو توڑیں نہیں، کیونکہ رشتہ توڑنا جو ہے یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جھوٹی قسم بھی نہ کھائیں، نہ تو جھوٹ بولیں اور نہیں جو ہے جھوٹی گواہی دیں اور نہیں جو ہے ہم جھوٹی قسم کھائیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ حدیث کے اندر آتا ہے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو کلام کرے گا، نہ ہی گفتگو کرے گا، ولا ینظر الیہم اور نہیں ان کی طرف دیکھے گا، یعنی رحمت کی نظر نہیں دیکھے گا، ولا یزکیہم اور نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے جو ہے دردناک عذاب ہوگا۔ اور ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بتایا کہ المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب کہ وہ انسان جو اپنے سامان کو جھوٹی قسم کے ذریعے سے بیچتا ہے، تو جھوٹی قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ اگر بندہ جو ہے جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سزا کا مستحق ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر جھوٹی قسم کے ذریعے سے وہ اپنے سامان کو بیچ بھی لے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سامان کی برکت کو جو ہے مٹا دیتا ہے۔ اس لیے جو ہے یعنی بندے کو معاملات کے اندر جھوٹی قسم کھانے سے پرہیز کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، وہ جھوٹی قسم سے دور رہے۔ اسی طریقے سے جو ہے بڑے گناہوں میں سے ہے پڑوسی کو تکلیف پہنچانا،
جو بھی پڑوسی ہے، اگر بندہ جو ہے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہوتا۔ قیل من یا رسول اللہ، تو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ کون ہے جو کو مومن نہیں ہو سکتا؟ 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر اس چیز کو بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار اس چیز کو بیان کرنا اور ہر بار جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھانا، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ جو چیز بیان کی گئی ہے اس کا معاملہ جو ہے بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ کون ہے جو کو مومن نہیں ہو سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کے فساد سے، جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ تو پڑوسی کو تکلیف دینا، پڑوسی کو تکلیف پہنچانا اور پڑوسی کا خیال نہ رکھنا جو ہے یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اس لیے جو ہے ہم اپنے پڑوسی کو جو ہے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچائیں، کیونکہ انہیں تکلیف دینا جو ہے یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے یعنی لوگوں کی عزت و آبرو سے کھیلنا، انہیں قتل کرنا، ان کے یعنی ان کا ناحق یعنی خون بہانا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا تھا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ تمہاری عزت و آبرو، تمہارا مال و دولت اور اسی طریقے سے تمہاری جان، یہ ساری کی ساری چیزیں اسی طریقے سے حرام ہیں جس طرح سے اس شہر کی حرمت ہے، جس طریقے سے اس مہینے یعنی ذی الحجہ کی حرمت ہے، اور جس طریقے سے جو ہے اس جگہ کی حرمت ہے یعنی اس مکہ کی اور عرفہ کی جو حرمت ہے، اسی طریقے سے جو ہے تمہاری جان و مال، تمہاری عزت و آبرو، جان و مال اور تمہارے خون وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ تو اگر انسان جو ہے کسی کی عزت و آبرو سے کھیلتا ہے، کسی کا ناحق خون کرتا ہے یا کسی کا مال ہڑپتا ہے، تو وہ جو ہے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کا خون، عزت و آبرو اور اس کے مال و دولت جو ہے دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ لہذا جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھیں اور اس طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کیونکہ اگر ہم نے اس طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھا تو پھر اسی صورت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سزا کے مستحق ہوں گے۔ اسی طریقے سے جوا کھیلنا جو ہے یہ بھی جو ہے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کی شراب پینا، جوا کھیلنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ غیبت کرنا، چغلی کرنا، اسے بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں میں شمار کیا۔ وہ ذکر اور غیبت کیا ہے کہ اپنے بھائی کا جو ہے برے نام کے ساتھ، برے ادب کے ساتھ اس کا تذکرہ کرنا، تو یہ بھی غیبت ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ کیا تم لوگ یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یعنی جس طرح سے مردار بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو، اسی طریقے سے تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم کسی کی غیبت کرو۔ اسی طرح سے چغلی کرنا، یعنی لوگوں کی باتوں کو آپس میں ایک دوسرے سے کو بتانا تاکہ ان کے درمیان لڑائی ہو جائے، ان کے درمیان اختلاف ہو جائے، تو یہ چیز بھی جو ہے یہ ممنوع ہے اور یہ چیز بھی حرام ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ القالۃ بین الناس، نمیمہ جو ہے، چغل خوری کیا ہے؟ لوگوں کی باتوں کو نقل کرنا ان کے درمیان فتنہ اور فساد کی غرض سے۔ تو یہ جو ہے یعنی جو گناہ ابھی بتائے گئے ہیں، یہ سارے کے سارے کبیرہ گناہ نہیں ہیں، بلکہ یہ چند گناہ ہیں جن گناہوں کا عام طور پہ لوگ ارتکاب کیا کرتے ہیں۔ تو ان گناہوں سے بچنا، ان سے دور رہنا، اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ اختیار کرنا اور ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی آداب سے ہمیں اللہ تعالیٰ آراستہ اور پیراستہ کرے اور ہر طرح کی برائیوں سے دور رکھے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں جو ہے رمضان سے متعلق گفتگو ہوگی کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں گے، رمضان کی روزے کی مشروعیت سے متعلق انشاءاللہ
کل کے درس میں گفتگو ہوگی، اور کل سے جو ہے یعنی یہی رمضان کے موضوع پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ظاہر